فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ میں کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیرسٹر فروغ نسیم کو اپنا وکیل مقرر کر دیا۔ فروغ نسیم وزیراعظم کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر وزیراعظم اور دیگر حکام کو نوٹس جاری کیا تھا۔ دبئی پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا۔ نون لیگ کے بعد پی پی قیادت بھی پہنچ گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دبئی میں اہم مصروفیات۔ بزنس کمیونٹی اور عرب امارات کی اہم شخصیات کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقاتیں طے۔ دبئی حکومت کی جانب سے نواز شریف کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری خصوصی طیارے پر کراچی سے دبئی پہنچے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسلام آباد سے خصوصی طیارے پر دبئی پہنچے۔ آصف علی زرداری کی دبئی میں نواز شریف سے ملاقات متوقع۔ اہم سیاسی معاملات پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت میں مذاکرات کا امکان۔ نااہلی کی مدت 5 سال تک کرنے کا بل قومی اسمبلی میں بھی منظور۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار۔ آئین میں جس جرم پر نااہلی کی مدت کا تعین نہیں وہ زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی۔ الیکشن ایکٹ 2023 میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کو دینے کی ترمیم بھی شامل۔ صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر کی طرف سے بل کی جلد منظوری کا امکان۔ صدر کے حج کے لیے جانے پر چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر کا چارج سنبھال چکے ہیں۔ قائم مقام صدر کے دستخط پر الیکشن اصلاحات بل باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ ملک کے بیشتر شہروں میں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج تیز ہوائیں چلیں گی اور چند مقامات پر یالہ باری بھی متوقع ہے۔ اسلام آباد میں آج موسلا دھار بارش اور چند مقامات پر یالہ باری ہو سکتی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ، سیالکوٹ میں بھی بارش کا امکان۔ مری، ملتان، بھاولپور، بھاول نگر، سیالکوٹ، ساہیوال اور دیگر شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان میں زیارت، کوہلو، قلات اور دیگر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات، 13 افراد جاں بحق۔ ناروال اور سیالکوٹ میں 5 شیخوپورہ میں 2، دکھی میں 1 شخص جاں بحق ہوا۔ ناروال کے گاؤں چانگوالی، پنچپی، رتیا گھوٹ، کانگوالی میں بجلی گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ سیالکوٹ اور شیخوپورہ میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے کئی افراد زخمی ہوئے۔ شیخوپورہ میں شرقپور روڈ پر آسمانی بجلی گرنے سے گرڈ اسٹیشن میں آگ لگ گئی۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ راولپنڈی میں رات گئے تیز بارش۔ اسلام آباد میں 2 گھنٹے میں 57 ملی میٹر تک برسات ہوئی۔ نشیبی علاقے زیر آب، نالہ لئی کی بھی نگرانی جاری۔ مناسک حج کا آغاز آج۔ رکن اعظم وقوع عرفہ منگل کو ہوگا۔ حجاج کرام کی مکہ مکرمہ سے منا روانگی۔ منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوگی۔ خیمہ بستی میں حجاج کرام 5 روز قیام کریں گے۔ اس سال 20 لاکھ سے زائد خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ صدر اور وزیر داخلہ سمیت سیاسی شخصیات بھی حج کے لیے سعودی عرب روانہ۔ پرانے پنکھے، بلب، کھاد اور جوسر مہنگے۔ انکم ٹیکس اور پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ ترامیم کے ساتھ منظور۔ فائنانس بل 2023 9 ترامیم کے ساتھ منظور کیا گیا۔ پرانی ٹیکنالوجی والے پنکھوں پر 1 جنوری سے 2000 روپے ٹیکس ہوگا۔ پرانے بلبوں پر 1 جنوری سے 20% ٹیکس ہوگا۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس 1 سے بڑھا کر 2% کر دیا گیا۔ کھاد پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد۔ جوسر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 10 سے بڑھا کر 20% مقرر۔ حکومت کو پیٹرولیم لیوی 50 سے بڑھا کر 60 روپے لیٹر کرنے کا اختیار مل گیا۔ سالانہ 24 لاکھ روپے تک آمدن پر ٹیکس 20 سے بڑھا کر 22.5% مقرر۔ سالانہ 24 لاکھ آمدن پر 1,65,000 روپے فکس انکم ٹیکس بھی عائد ہوگا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا 14,480 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ ٹیکس ہدف 215 ارب روپے بڑھا دیا گیا۔ محصولات کا ہدف 9,200 ارب سے بڑھا کر 9,415 ارب مقرر۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب روپے ہو گیا ہے۔ این ایف سی کے تحت 5,276 ارب کے بجائے 5,390 ارب ملیں گے۔
پینشن کی ادائیگی کے لیے رقم 761 ارب سے بڑھا کر 801 ارب کر دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 459 ارب سے بڑھا کر 466 ارب کر دی ہے۔ ملک کی خاطر پینشن قوانین میں تبدیلی ضروری تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے گریڈ 17 سے اوپر ملازم کو اب ایک پینشن ملے گی، گریڈ 17 سے نیچے والے ملازم کے لیے یہ شرط لاگو نہیں ہوگی۔ پینشن کا بجٹ 800 ارب روپے تک چلا گیا، ایسا نہ ہو کسی بھی وقت پینشن کی ادائیگی مشکل ہو جائے۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ بولے کہ دنیا چاہتی ہے پاکستان تباہ ہو جائے۔ وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ ملک کو جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ لینے پڑیں گے۔ اسد محمود نے کہا کہ حکومت موجودہ حالات میں قبائلی اضلاع کے عوام کو اکیلا نہ چھوڑے۔ بجٹ کی منظوری سے پہلے ہی منی بجٹ آ گیا ہے، وزیر خزانہ نااہلی قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ شاہ محمود قریشی کا مطالبہ، بولے بجٹ کو IMF ہی نہیں قوم بھی مسترد کر چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بائیڈن مودی ملاقات کے اعلامیے پر جواب دینے کے بجائے عام کی سیلز مین شپ کر رہے ہیں۔ ملک میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شاہ محمود نے پارٹی عہدہ واپس لینے کی خبروں کی بھی تردید کی ہے۔ بجٹ کا مرحلہ مکمل ہو گیا، اب IMF سے معاہدے کا مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزراء اور اراکین اسمبلی کے پروٹوکول کی مخالفت بھی کر دی، بولے کہ اگر اتنا ہی خطرہ ہے تو سیاست چھوڑ دیں اور کوئی اور کام کریں۔ وزراء کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے اور جب عہدے نہ ہوں تو پیچھے ہوتی ہے۔ یونان کشتی حادثے کے بعد FIA کی کارروائیاں تیز، گجرات FIA آفس میں حادثے کا شکار نوجوانوں میں سے 127 کے ورثاء کی DNA ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لیے جا چکے۔ DNA ٹیسٹ کے لیے لگایا گیا عارضی کیمپ ختم کر دیا گیا۔ لاپتہ افراد کے ورثاء کی طرف سے اب تک 22 FIRs درج کرائی جا چکی ہیں۔ FIA کی طرف سے کئی انسانی اسمگلرز کو حراست میں بھی لیا جا چکا ہے۔ کشتی حادثہ 92 نیوز کی یونان سے خصوصی کوریج۔ 92 نیوز زندہ بچ جانے والے خوش قسمت محمد سنی کو سامنے لے آیا۔ زندہ بچ جانے والے نوجوان کے دل دہلا دینے والے انکشافات، کہا کہ ملتان سے دبئی پھر مصر اور لیبیا گئے۔ ایک کنٹینر میں 150 آدمی موجود تھے، 50 افراد کو اسپیڈ بوٹ کے ذریعے کشتی تک پہنچایا گیا۔ کشتی میں 6 دن کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا، سمندر کا پانی پیتے رہے۔ کشتی میں مصری زیادہ تھے جو پاکستانیوں سے پانی چھین لیتے تھے۔ کشتی پر 350 نہیں بلکہ 375 پاکستانی تھے۔ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی 2 پاکستانی بھوک سے دم توڑ چکے تھے۔ آزاد کشمیر کی 27 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، وزراء کا نوٹیفکیشن جاری۔ دیوان علی خان، چغتائی عبدالماجد خان، چودھری رشید، اظہر صادق شامل، سردار میر اکبر، نثار انصر عبدالی، یاسر سلطان، ارشد چودھری، محمد حسین، فہیم ربانی، ملک ظفر پھر وزیر بن گئے ہیں۔ حلف اٹھانے والوں میں تحریک انصاف، ہم خیال 15، پیپلز پارٹی کے 9 اور نون لیگ کے 4 وزراء شامل۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک وزیر پہلے حلف اٹھا چکا ہے۔ عید قربہ میں رہ گئے چند روز، جانور کی خریداری کے لیے بھاگ دوڑ، مویشی منڈیوں میں رات گئے تک رش، دن بھر خریداروں کی آمد و رفت۔ اختتامی دنوں میں بھی جانوروں کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ شہری مہنگائی سے نالاں تو بیوپاری بھاؤ تاؤ کی تکرار سے پریشان۔ چند گھروں میں قربانی کے جانور پہنچ گئے، وہاں بچے دیکھ بھال میں مصروف۔ بچے چارہ خود ڈال رہے ہیں، جانور کو گلیوں کی سیر کرانا معمول بنا رہا۔